جمعية الدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بمحافظة بدر. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا وحبيبنا محمد وعلى آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد۔ محترم سامعین کرام، اللہ تعالیٰ نے عورت کو بھی اتنے ہی حقوق عطا کیے ہیں جتنے ایک مرد کو عطا کیے ہیں، بلکہ بسا اوقات عورت ایک فرد ہونے کے ناطے، ایک جسم ہونے کے ناطے کئی افراد کے حقوق کو سمیٹ لیتی ہے، حقوق کو حاصل کر لیتی ہے، اور یہ خاصہ اور یہ امتیاز اور یہ مہربانی اور کرم نوازی صرف اور صرف دین اسلام کی ہے۔ تمام مذاہب کے اندر عورت کو جو پروٹوکول اسلام نے دیا ہے کسی دوسرے مذہب نے نہیں دیا۔ اسلام نے عورت کو ایک ماں کے روپ میں بڑا پروٹوکول دیا، جنت اس کے قدموں کے نیچے رکھ دی، اس کے سامنے اف تک نہ کہنے کی انسان کو اجازت نہیں دی، خدمت کرنے کا حکم دیا، نافرمانی کو سب سے بڑا گناہ قرار دیا۔ اسلام نے اسی عورت کو بیوی کے روپ میں وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوف مسلمانوں کو، مردوں کو پابند کر دیا کہ ان کے ساتھ حسن معاشرت والا معاملہ کرنا ہے، ان کے ساتھ لڑائی جھگڑا نہیں کرنا، ان کے ساتھ پیار محبت کے ساتھ رہنا ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تم میں سب سے بہترین انسان وہ ہے جو اپنے اہل کے ساتھ یعنی اپنی بیویوں کے ساتھ سب سے اچھا ہے، اور میں اپنی بیویوں کے ساتھ سب سے اچھا ہوں۔ اسلام نے عورت کو ایک بیٹی کی صورت میں مقام یہ دیا ہے، فرمایا کہ جس شخص نے 2 بیٹیوں کی پرورش کی اللہ تعالیٰ اس کو جنت میں ضرور داخل کرے گا۔ اسلام نے اسی عورت کو ایک بہن کے روپ میں بہت زیادہ پروٹوکول دیا ہے، بہت زیادہ اہمیت دی ہے اور بہت زیادہ حقوقوں سے نوازا ہے۔ اور قربان جائیے جب یہی ایک عورت ماں والا رشتہ بھی اپنا لے، بیوی والا، بیٹی والا، خالہ پھوپھی اور بہن والا بھی، تو یہ کئی افراد کے حقوقوں کو ایک چھت کے نیچے اپنے پاس اکٹھا کر لیتی ہے۔ اس لیے اگر آج یہ کہا جائے کہ اسلام میں عورت کا مقام نہیں ہے، اسلام میں عورت کی عزت نہیں ہے، تو یہ اسلام کے اوپر، شریعت اسلامیہ کے اوپر بہت بڑا بدنما ایک داغ ہے اور بہت بڑا بہتان ہے۔ اسلام نے عورت کو سبھی وہ حقوق عطا کیے ہیں جو ایک مرد کو عطا کیے ہیں، حتیٰ کہ کام کے اعتبار سے، تجارت کے اعتبار سے، معاملات کے اعتبار سے۔ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا، اللہ تمہیں آزمانا چاہتا ہے اور آزما کے یہ دیکھنا چاہتا ہے کہ تم میں سے سب سے بہترین عمل کرنے والا کون ہے۔ تم میں سے مراد چاہے تم مرد ہو یا چاہے تم عورتیں ہو۔ اور بہت سارے مقامات ہیں جن مقامات پہ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو ایک جیسا عمل کرنے کا حکم دیا ہے۔ عبادات کو دیکھ لیجئے، معاملات کو دیکھ لیجئے، اٹھنے بیٹھنے کو دیکھ لیجئے، اللہ تعالیٰ نے، شریعت نے، ہمارے دین نے عورت اور مرد کو ایک ساتھ رکھا ہے۔ اگر مرد کام کرنا چاہتا ہے تو عورت کو بھی کام کرنے کی اجازت ہے، عورت کو بھی مرد کے شانہ بہ شانہ کھڑے ہونے کی اجازت ہے، لیکن اسلام نے اس کے کچھ رولز بتائے ہیں، کچھ قواعد اور قانون بتائے ہیں۔ اگر ایک عورت ان قواعد اور قانون کے مطابق کام کرنا چاہتی ہے تو اسلام نے اس سے ہرگز منع نہیں کیا۔ مثال کے طور پہ ویسے تو الرجال قوامون علی النساء، مرد عورتوں کے اوپر حاوی ہیں، بھارے ہیں، مردوں کی ذمہ داریاں عورتوں سے زیادہ ہیں، لیکن ایسا گھرانہ کہ جس میں ایک مرد کے کام کرنے سے پوری نہیں پڑنے والی، اخراجات مکمل ہونے والے نہیں، عورت سمجھتی ہے کہ میں کام کروں گی، گھر کے معاملات ٹھیک ہو جائیں گے، تو وہ عورت کام کر سکتی ہے۔ لیکن اس عورت کو چاہیے کہ وہ کام ان شریعت کی پابندیوں میں رہ کے کرے جو شریعت نے ایک مسلمان مومنہ عورت پہ لگائی ہیں۔ کام وہ اختیار کرے جو اس کی شان کو لائق ہو، اس کی شخصیت کو لائق ہو، اس کی عزت کو لائق ہو، اس کی عزت اور اس کی روب کو جو ہے وہ داغدار کرنے والی نہ ہو۔ وہ طبیبہ کے طور پہ، ڈاکٹر کے طور پہ کام کر سکتی ہے، ممرضہ ایک نرس کے طور پہ کام کر سکتی ہے، ایک ٹیچر کے طور پہ کام کر سکتی ہے۔
ایک جو ہے وہ عورتوں والی دردی ہونے کے اعتبار سے کام کر سکتی ہے، بہت سارے کام ہیں، لازمی نہیں کہ آپ نے مردوں کے شانہ بہ شانہ جو ہے وہ ایک ہی گاڑی میں بیٹھ کے آپ نے ان کے ساتھ جا کے ان کی فیکٹری میں ان کی مشینوں پہ کام کرنا ہے، ایسا نہیں ہے۔ اسلام کو سمجھنے کی کوشش کرنی چاہیے، اور اسلام کے اندر عورت کو جو مقام دیا گیا ہے اس کو سمجھنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ عورت کو جو ہے وہ کام ہرگز کرنے کی اجازت نہیں جس میں اختلاط ہو، کیونکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ عورتوں کا فتنہ بنی اسرائیل کے فتنوں سے بھی بڑا فتنہ ہے۔ عورتوں کو بے پردہ کام کرنے کی اجازت نہیں، عورتوں کو غیر محرم مردوں کے ساتھ جانے کی اجازت نہیں، عورتوں کو زینت اور خوشبو لگا کے سفر کرنے کی اور پھر کام کرنے کی اجازت نہیں۔ ان پابندیوں میں رہ کے اور ان پابندیوں کو فالو کر کے عورت جس قسم کا بھی کام کرنا چاہے کر سکتی ہے، اور کمائی کر کے اپنے خاندان کا، اپنی اولاد کا سہارا بن سکتی ہے۔ اللہ ہمیں اسلام کو اور اسلام کے اندر عورت کو اور پھر عورت کے اوپر جو شرع نے پابندیاں لگائی ہیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔